الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عربی گرامر کے کچھ بنیادی قواعد ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ پچھلا دہراتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسب معمول۔ کلمہ ایک بامانی لفظ ہے جس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی گفتگو چل رہی ہے، اس میں بہت ساری ظاہری علامات ہیں جن کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ اسم ہوگا، گو اس کے معنی معلوم ہو یا نہ ہو۔ مثلا ال اگر کسی پر داخل ہو جائے، لام تعریف کہہ لیجیے اس کو یا ال تعریف کہہ لیجیے، یعنی وہ لفظ معرف باللام ہو گیا ہو، نکرہ تھا معرفہ بنایا گیا ہو ال کے ذریعے۔ اسی طریقے سے انا یا انا وغیرہ اس پر اگر داخل ہو جائے، یا اس سے پہلے کوئی یا ایھا الذین یا ایتھا اس طرح کا کوئی لفظ آئے جو کہ حرف ندا میں سے ہے تو وہ بھی اسم ہوگا۔ اس سے پہلے حرف جر آ جائے، فی، عن، من، الی وغیرہ، تنوین آئے اس پر اگر آخر میں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا یا نسبتی ہو، کسی خاص علاقے سے اس کی نسبت ہے تو بخاری بخارا سے تعلق ہے، نیشا پوری تو یہ چھوٹی یا جو نسبت کی آتی ہے کسی علاقے سے نسبت کی وجہ سے۔ اسی طرح تثنیہ اور جمع، آنی عینی تثنیہ کے لیے آتا ہے، جمع اسی طریقے سے اونا اینا اگر آ جائے یا تائے مربوطہ آخر میں ہو تو یہ علامات ہیں اسم کی۔ پھر بتایا تھا کہ اسم کو 4 زاویوں سے دیکھا جائے گا، ہر اسم یہ چاروں میں سے ایک کوئی صفات یا صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہوگا، وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ، مذکر ہوگا یا مؤنث، مرفوع منصوب مجرور میں سے کچھ حالت اس کی ہوگی، اور اسی طرح واحد تثنیہ اور جمع میں سے۔ معرفہ اور نکرہ ہونے کی حیثیت سے اس کی کچھ اقسام تھی۔ نکرہ میں 2 قسمیں، ایک ذات اور ایک اس کی صفت، کہ اس کا کوئی ایٹریبیوٹ ہے، کوئی اس کی کوالیفیکیشن ہے، مثبت ہو یا منفی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، اس سے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہو۔ فرق یہ ہے کہ یہ صفت کسی ذات کے بغیر نہیں ہوتی، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، بلکہ کوئی ذات چاہیے جس کے ساتھ وہ متصف ہو۔ یعنی روشنی اگر آپ کہیں گے تو روشنی خود کوئی چیز نہیں جب تک کہ جو چیز روشن ہو وہ موجود نہ ہو۔ لمبا ہونا یہ صفت ہے، لیکن بغیر اس شخص کے کہ جو لمبا ہے، جس چیز کو لمبا کہا جا رہا ہے وہ موجود نہ ہو۔ پھر معرفہ کی اقسام پڑھی تھی، اس میں اسم العلم ہے جو خاص نام ہے جس سے کسی کی علامت بنتی ہے، کسی کو خاص نام دیا جاتا ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ خواہ اس جیسے اور بھی بہت سے ہوں، لیکن آپ جس کو وہ نام دیتے ہیں وہ اس کے لیے وہ اسپیسیفک نام ہوتا ہے، یہ علم کہلاتا ہے، علم، اسم العلم، اور جس کا بھی نام ہوگا وہ معرفہ ہی ہوگا۔ اس میں اشارہ، کسی کی طرف اشارہ کیا جائے وہ بھی متعین شخص ہو گیا، خاص ہو گیا، معروف ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح جس کو پکارا جائے، کسی کو کسی کی طرف اضافت دے دی جائے کہ یہ فلاں صاحب کی چیز ہے، تو اب وہ خاص چیز ہو گئی، ہر چیز ان کی نہیں ہوگی، لیکن ان کی جو چیز ہے وہ خاص ہوگی، جو دوسرے والے کی نہیں ہوگی، اس طرح سے۔ اور ضمائر یعنی کسی نام کی جگہ اس کی ضمیر استعمال کر لی جائے تو وہ بھی خاص ہوتی ہے، خاص طور سے متکلم جب اپنی بات کرتا ہے کہ انا، میں نے ایسا کیا، تو میں وہ جانتا ہے کس کی بات کر رہا ہے، تمہاری بات ہو رہی تو تمہیں بھی جانتا ہے کس کی بات ہوا کر کے کر رہا ہے، وہ 3rd پرسن، ہی، شی، اٹ، تو معروف ہے، اس کے ذہن میں کلیئر ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، خیالی بات نہیں ہے، نکرہ نہیں ہے، انون بندہ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اسم الموصول جو وغیرہ سے جو بات کرتے ہیں، اور معرف باللام نکرہ کو معرفہ ال لگا کے بنایا جائے۔ اسی طرح سے پھر ان اگر الفاظ کو، اسماء کو جوڑ دیا جائے 2 کر کے تو ان سے کچھ مرکبات بن جاتے ہیں، اور ان مرکبات میں سے بعض کے مکمل معنی ہوتے ہیں، بعض کے مکمل معنی نہیں ہوتے۔ مکمل معنی ہوئے تو بات مکمل ہو گئی، یعنی وہ جملہ بن گیا، اور اس سے بات پوری ہو جاتی ہے، اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ تام کا مطلب تمام ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ اور ناقص وہ ہے کہ جس میں ابھی آگے ایک طلب رہتی ہے، بڑا گھر، اب بڑا گھر کیا، اس کے آگے پیچھے کچھ ہونا چاہیے، بات مکمل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اس کی بھی کچھ قسم ہے، مرکب توصیفی ابھی ہم نے پڑھا ہے،
اور مرکب توصیفی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ پہلا حصہ معرفہ ہوتا ہے، دوسرے حصے کو پہلا حصہ موصوف ہوتا ہے، دوسرے حصے کو صفت کہتے ہیں. تو موصوف کا دوسرا نام منعوت بھی ہے، موصوف یا منعوت، اور صفت نعت جو اس کا ایٹریبیوٹ ہے. تو جو ڈسکرپشن ہے اس کو صفت کہتے ہیں، اور جس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے وہ ذات ہے، اس کو موصوف کہتے ہیں. اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جو پہلے والی کی حالت ہے یعنی موصوف کی، وہی صفت کی حالت ہوگی ہر حوالے سے. وہ جو 4 زاویوں سے ہم اسم کو دیکھتے ہیں تو ان میں کورسپونڈنس ہونی چاہیے، مطابقت ہونا چاہیے. پہلا حصہ اگر معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ ہو، دوسرا حصہ بھی وہی ہوگا جو پہلا ہے. نکرہ کی صورت میں بھی اسی طرح، مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع اور اعرابی تینوں حالتوں کی صورت میں بھی. ایک اس میں استثناء ہے جس کا آج تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. پھر اس میں جنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ معرفہ نکرہ ہو گیا. اب اسم کو دیکھیں گے کہ وہ جنس کے حساب سے کیا ہے. تو عموم یہ ہے کہ ہر چیز مذکر سمجھی جائے گی الا یہ کہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت ہو. اور مؤنث کی علامتیں بعض لفظی ہوتی ہیں، بعض معنوی ہوتی ہیں، بعض سماعی ہوتی ہیں. اسی کی قسم لفظی تو یہ ہے کہ اس میں کوئی لفظ ایسا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. لفظ دیکھا، مثلا اس سے گولتا لگی ہوئی ہے یا الف مقصورہ لگی ہوئی ہے، چھوٹی الف، جیسے عظما سلمہ وغیرہ میں ہوتی ہے، آخر میں چھوٹی اے پہ کھڑا زبر لگا دیتے ہیں. وہ لکھیں یا نہ لکھیں، عربی زبان میں وہ لکھتے کھڑے زبر کی طرح نہیں ہے بلکہ عام زبر کی طرح ہی لکھ دیتے ہیں. مطلب اس کا وہی ہوتا ہے کہ سلمہ، عظما، نعمہ، کبرا، یہ سارے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب مؤنث لفظ ہے. اسی طریقے سے ایسے کچھ مردوں کے بھی نام ہوتے ہیں، وہ استثناءات ہیں، جیسے یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ. اسی طرح گولتا یہ جو آخر میں لگائی جاتی ہے، یہ بھی بہت سے ایک کسی لفظ کو جو مذکر ہو مؤنث بھی بنایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے. مطلب ایک صفت ہے، اس کو اگر مؤنث بنانا ہو، صالحن کو صالحتن بنا سکتے ہیں، گولتا لگایا مؤنث بن گیا. اسی طریقے سے یہ بعض مذکر کے لیے بھی ہوں گے لیکن وہ استثناءات ہوں گے. اسامہ، معاویہ، تو ان الفاظ میں بھی جو لگا وہ ہے تا، لیکن یہ لفظاً مؤنث صحیح، لیکن ظاہر بات ہے مذکر کے لیے ہے تو دونوں طرح کا استعمال اس میں ہوتا ہے. لیکن یہ لفظ بذات خود تا کی وجہ سے مؤنث ہوگا، طلحہ. اسی طرح الف مقصورہ ہو گیا، الف ممدودہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح الف ممدودہ وہ الف جو کہ الف کے بعد حمزہ ہو، کھینچنے والا، یہ مد ہے اس میں، اس لیے اس کو ممدودہ یعنی کھینچا ہوا الف. زہرا، صحرا، یہ لفظ جو ہے. پھر وہ چیزیں کہ جو جوڑے جوڑے میں جسم میں ہے، وہ اعضاء جو جسم میں جوڑا جوڑا ہے، دو ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، تو یہ بھی مؤنث ہے عربی میں. یدن جیسے رجل، 2 پاؤں، یہ رجل ہے، رجل نہیں. رجل بھی ایسے لکھتے ہیں لیکن یہاں یہ رجل ہے، رجل کے معنی پاؤں، 2 پاؤں، یہ بھی مؤنث ہے. عین، آنکھیں. اسی طرح جگہوں کے نام اگر ہوں وہ بھی ہوتے ہیں. مختلف جو ممالک کے نام ہیں، مصر، قطر، تو یہ مؤنث سمجھے جائیں گے. لیبیا. بات سماعی ہے کہ عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. نفس، اسی لیے نفس مطمئنہ قرآن میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. نفس امارہ، امارتن، امارہ، الف سے امارہ. عین جو نام امارہ ہے وہ نہیں. نفس لوامہ، لوامتن، اس سے پتہ چلا کہ نفس مؤنث ہے، ورنہ مذکر صفت لانی چاہیے تھی، نفس مطمئنتن ہونا چاہیے تھا، یا النفس المطمئن ہونا چاہیے تھا. ال کے ساتھ ہوتا تب بھی، بغیر تا کے اگر مذکر ہوتا، لیکن تا سے پتہ چلا کہ صفت میں کورسپونڈنس ہونی چاہیے تو اس کی مطابقت کے لیے وہاں پر تالا ہے. اسی طرح شمس ہے، نار ہے، نار ہے اسی طریقے سے، اور بھی کچھ ہے. اور بعض تو نام ہے ہی عورتوں کے، مریم، زینب. اب اس میں کوئی علامت ہو یا نہ ہو، یا عروس دلہن کے لیے، حائض، حامل، تو یہ عورتوں ہی کے ایٹریبیوٹ ہے، عورتوں ہی کے خواص ہے، تو اس سے عورت ہی سمجھی جائے گی، ظاہری بات ہے. پھر ہم نے عدد کے حوالے سے بات کی تھی، جو تیسرا ایٹریبیوٹ ہے، کہ تیسرا اینگل ہے اسم کو دیکھنے کا. عربی زبان میں عدد 3 ہوتے ہیں.
واحد تثنیہ اور جمع، واحد تثنیہ اور جمع. واحد تو اکلوتا اکیلا، مفرد بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، واحد کہیے یا مفرد کہیے. اس کے علاوہ تثنیہ یا مثنیٰ یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈوئل. اور جمع تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے واحد کے حوالے سے بتایا تھا کہ تنوین اگر ہو تو یہ کبھی مثال ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ واحد ہے. تنوین قلمن کا مطلب ایک قلم، اس میں ایک ہونا بھی پایا جاتا ہے. یہ کانٹیکسٹ سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات. تثنیہ بنانے کے لیے آپ کو بتایا تھا آنی اور عینی لگاتے ہیں. کتابن، کتابانی، کتابینی، تو یہ دو الگ اسٹیٹس میں ہے، تینوں اسٹیٹس میں ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے فی الحال کہ اس سے اسٹیٹ کیا پتہ چلتی ہے، وہ بات کی بات ہے، جب پڑھیں گے تو وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سریدہ اتنا یاد رکھیں کہ اگر آنی یا عینی ہو تو عموماً یہ تثنیہ کی علامت ہوگی. اس کی مثال پڑھی تھی ہم نے کہ یدانی، جنتانی، امرأتانی، تو دو عورتیں، دو جنت، دو باغ، دو عاقلانی، ساحرانی، ساجدانی، تو یہ سب جو ہے دو کے معنی میں. یہ یہاں پہ بیتانی ہے غلطی سے، یہ دوسرا بھی با غلطی سے ہوگا، یہ بیتان ہے، بیت سے بیتان. تو چلیے اس کا بھی ترجمہ کیجئے. اگر کہا جائے کہ چمکتی ہوئی آنکھ، ایک آنکھ جو بڑی روشن ہو تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ تو آنکھ کے لیے عین، عین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عینن، عین کے اور بھی معنی ہیں ویسے، فوارے، یہ جو سپرنگ ہے اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور عین کے اور بھی معنی، عین ویسے جاسوس کو بھی کہتے ہیں عربی میں. اور اسی طرح عین ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال تو عین، کیونکہ تنوین لگائیں گے کیونکہ نکرہ ہے، د نہیں ہے اس سے پہلے. اور چمکنے کے لیے لامع کہتے ہیں. لمعہ شعاع کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو چمکنا. تو لامعتن، اس لیے کہ عین جوڑا جوڑا ہوتا ہے جسم میں، اس لیے مؤنث لفظ ہے، تو کہیں گے عین لامعتن. پھر ٹو ڈیلیجنٹ، دا ٹو ڈیلیجنٹ میں نے دو محنتی آدمی، آدمیوں کے لیے رجل اور دو کے لیے رجولانی، رجولانی، لیکن دا ہے پہلے یعنی خاص، اس کو معرفہ بنانا، تو کیا کریں گے؟ الرجولانی. اور اس کے لیے مجتہد استعمال کرتے ہیں، محنتی کے لیے مجتہد. یہ سب وکیبلری آپ کی کتاب میں موجود ہے، جو اس میں آپ دیکھتے جائیے. میں اس کی طرف اشارہ خالی کرتا ہوں، زیادہ تفصیل سے اس میں ہم جان نہیں سکتے، مجبوری ہے کہ آپ اپنے طور پر اس کو جب ریڈنگ کرتے ہیں سبق کے بعد اگلے دن، تو اس وقت آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، ان وکیبلریز کو آہستہ آہستہ دہراتے رہیں تاکہ وہ آپ کے ورڈز جمع ہوتے جائیں. وکیبلری بہت ضروری ہے. تو الرجلانی المجتہدانی، کیونکہ معرف یہ موصوف صفت دونوں کا اعراب بھی ایک جیسا ہوگا اور معرفہ نکرہ ہونے میں بھی ان کو ایک جیسا ہونا چاہیے، تو دونوں پر ال لگائیں گے. الرجلانی المجتہدانی، دو مشغول روٹی پکانے والے، نان بائی، تو کیا کہیں گے؟ اس کو خباز کہتے ہیں. خبز، خبز روٹی کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو خبز بنانے والا خباز. تو اس کے لیے بھی اگر کہیں، اچھا دو نہیں ہے ایک ہی ہے، تو اس پہ ال لگائیے. الخباز. المشغول، مشغول ہے، مشغول اردو میں بھی بولتے ہیں لفظ، دونوں پر ال لگے گا اس لیے کہ د ہے معرفہ. دو چمکتے ستارے، یہ نکرہ ہے اب، تو دو کے لیے، پہلے ستارے کے لیے کوکب. نجم بھی آتا ہے، کوکب، تو کوکبانی تسنیہ ہوگا دو کے لیے، کوکبانی. اور چمکتے ہوئے لامعان، کیونکہ ستارہ مذکر ہے، کوکب کے اندر کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، تو کوکبانی لامعانی. دو نئی گاڑیاں، گاڑی کو سیارہ کہتے ہیں، سیر کرانے کی کا جو آلہ ہے سیارہ، بہت چلتی رہتی اس لیے. تو دو ہے تو سیارتان بغیر ال کے، سیارتانی. اور نئی ہے تو جدیدتان، جدید نئی کے لیے جدیدتانی. روشن دن، دن کے لیے یوم، خاص ہے معرفہ ہے تو ال لگائیں گے. الیوم المنیر، روشن دن ہے. دو تھک کے چور ہوئے خادم،
خادم بھی عربی کا لفظ ہے، خادمان تسنیہ بنا دیجئے، اس کو ال لگا لیجئے د کی وجہ سے، تو الخادمانی. اور ٹائرڈ کے لیے تعبانان، تو تعبان کہتے ہیں تھکے ہوئے کے لیے. تعب کہتے ہیں، اردو میں بھی سوال کرتے ہیں کہ ان کو بڑا تعب ہوا، ذرا اچھی اردو میں، عام بول چال میں نہیں بولتے، لیکن لکھا ہوا لکھی ہوئی اردو میں جو پڑھتے ہیں لوگ اچھی ادبی، تو اس میں تعب کہتے ہیں. تو تعبان، تعبان جس کو تھکاوٹ ہو جائے اس کو. ایک ہے تابان، لوگ نام بھی رکھتے ہیں، وہ تابانی جو ہے وہ الگ چیز ہے، اس میں جو جلا ہے اور بڑی ایک ڈیولپمنٹ اور وہ بڑا ان کا روشن ہونا، چمکدار ہونا، وہ تاباں الگ ہے. وہ جو روشنی کے معنی میں یا چمک کے معنی میں ہے، برائٹ ہونے کے معنی میں، وہ فارسی ہے غالباً، وہ بلکہ فارسی ہی ہے، وہ عربی نہیں ہے. تو وہ عین کے ساتھ نہیں، یہ عین تعبانان، تعبانان تو ال کے ساتھ لگائیں گے. الخادمانی، التعبانان، التعبانانی. ٹیلر کو عربی میں خیاط کہتے ہیں، خیاط، خیاط، یہ سب آپ کی ووکیبلری میں موجود ہے کتاب کے اندر. خیاط طا کے ساتھ. خیط کہتے ہیں سوئی کو، قرآن میں آپ نے وہ پڑھا ہے کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جب سوئی کے ناکوں سے اونٹ نکل جائے اس وقت تک، یعنی ایسا نہیں ہوگا، یعنی محال ہونے کا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. تو دو سست درزی، الخیاطانی، اور سست کے لیے کسل اردو میں بھی بولتے ہیں، تو کسلان، جیسے تعبان تھا اسی طرح کسلان، کسلانانی. دا ہے تو الکسلانانی. دو بہتے دریا، تو النہران، نہر کہتے ہیں دریا کے لیے، نہر، تو نہران ال کے ساتھ، النہران، النہرانی بہنے والے، جاریان. دو بڑے گھر، گھروں کو بیت کہتے ہیں، دو ہیں تو بیتان، نکرہ یہاں پر لائیں گے، دا نہیں لگانا، نہیں لگا ہوا، تو بیتان. اور کھڑے بڑے ہیں تو کبیران. ٹھیک ہے جی. جمع، جمع تین یا تین سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تین یا تین سے زائد عربی زبان میں. اس کی دو قسمیں ہیں عربی میں، جمع مکسر اور جمع سالم. آسان ہے، جمع سالم، جمع مکسر. سالم آپ بھی جانتے ہیں سالم کے معنی، سالم کہتے ہیں صحیح سالم، یعنی بالکل سلامت ہو. اور مکسر جس کو توڑ دیا گیا ہو، بروکن. تو بہت آسان سی بات ہے کہ ایک لفظ ہے، اگر اس لفظ کو اس کی اصلی شکل میں رکھا جائے اور آگے کچھ اضافہ کر دیا جائے تو جمع سالم بن جائے گی. اور اگر اس کے سٹرکچر کو ہی توڑ دیا جائے، اس میں بیچ میں کوئی اضافی حرف ڈال دیا جائے، اس کے اعراب کو بدل دیا جائے، اوپر نیچے کر دیا جائے، یا کوئی لفظ کم کر دیا جائے، تو ظاہری بات ہے، یا اس کی حرکت بدل دی جائے، زبر کو زیر، زیر کو زبر سے بدل دیا جائے، تو وہ چیز اپنی اصل شکل میں نہ رہنے کی وجہ سے اب ٹوٹی ہوئی کہلائے گی. تو یہ جمع ٹوٹی ہوئی، بروکن پلورل. تو جمع مکسر، اور وہ جمع سالم. مطلب یہ کہ اس کا اسٹرکچر اگر بچا رہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ جمع مکسر، بیت کی جمع آتی ہے بیوت، بیتن کی جمع کیا آتی ہے؟ بیوت. اب بیوتن، با یا تا، ان کی ترتیب تھی با یا تا ایسے. آپ نے اس کو بیوت کر کے پہلے تو با کی کے زبر کو با کے پیش سے بدل دیا، بو کر دیا، اور یا جو ساکنہ تھا اس پر پیش لگا کے آگے بیچ میں واو ڈال دیا، ہے نا. تو توڑ دیا آپ نے اسٹرکچر کے، نہیں تو اسٹرکچر ٹوٹ گیا. تو اب یہ مکسر ہے. رجل، رجل مرد کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ رجال. قرآن میں آیا نا، رجال کار، قحط الرجال، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قحط الرجال ہے. رجال کا مطلب مرد، مردوں، یہ جمع ہے، ان کی کمی ہونا. تو یہ رجل کی جمع ہے رجال. تو باپ دیکھیے، رجل، ر پر زبر تھا، اس میں آپ نے زیر لگا دیا. رجل جیم پر پیش تھا، آپ نے اس پر زبر لگا دیا، اور بیچ میں الف کا آپ نے اضافہ کر دیا، تو رجل رجال بن گیا. تو رجال، رجل رجال، تو وہ سٹرکچر اس کا ٹوٹ گیا. تو یہ کیا ہوا؟ جمع مکسر. اسی طرح آپ کے لیے زیادہ معروف شاید یہ ہو جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، کتاب.
کتابن کی جمع کیا ہے؟ جو اردو میں ہے وہی ہے. کتاب کی جمع کتبن ہے نا. کتب، کتب بینی، کتب اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. کتب میلہ لگایا جاتا ہے. تو کتب دیکھیے کتاب کی کاف کے زیر کو بدلا پیش سے، اور تا کو بھی زبر اس کا ہٹا کے پیش لگایا، اور بیچ میں جو الف تھی وہ گرا دیا. الف کو گرا کے ڈائریکٹ بے سے ملا دیا، کتبن کر دیا. تو توڑ دیا اسٹرکچر. جب بھی اسٹرکچر ٹوٹے، اضافہ ہو، کمی ہو جائے، علامتیں زبر زیر پیش کی بدل جائیں، تو اس کو کہیں گے کہ یہ آپ نے حرکت تبدیل کی ہے، اب یہ بروکن ہو گیا. اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے. ابھی آج جمع سالم پڑھیں گے. جمع سالم کہ اس میں یہ اسٹرکچر نہ ٹوٹے، محفوظ رہے. اس کا طریقہ خالی یہ ہے کہ آگے مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے الگ الگ علامتیں ہیں جو لگائی جاتی ہیں. جیسے تثنیہ میں آپ آنی اور عینی لگاتے تھے، یہی کام آپ کو یہاں پہ بھی کرنا ہے، لیکن مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے اب الگ الگ ہے. وہاں سب میں آنی عینی لگائیں گے. مؤنث ہے تب بھی مسلمتن مسلمتان کر دیا، مسلمن مسلمان کر دیا. آنی عینی، آنی عینی لگائیں گے تو تثنیہ بن جائے گا. لیکن یہاں مذکر اور مؤنث اب الگ ہو گئے. مذکر کے لیے اونا اور اینا لگائیں گے، اونا اور اینا. مسلمونا مسلمینا. آپ نے غور کیا کہ جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں کبھی کبھی امیر المؤمنین ہے نا، یا ایھا المؤمنون، تو کہیں مومنون ہوتا ہے، کہیں مؤمنین ہوتا ہے، کہیں مسلمون ہوتا ہے، کہیں مسلمین ہوتا ہے. تو دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ان کی اعرابی حالت ہے. جیسے کہ تثنیہ میں آنی عینی اعرابی حالت ہے، وہ جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت سمجھاؤں گا، ابھی اس کی طرف فکر نہ کریں. عربی زبان کا خاصہ وہی ہے، سب سے قیمتی چیز عربی زبان میں، عربی گرامر میں یہی ہے. علامت جو اعرابی ہوتی ہے، اس کو ڈکلینشن کہیے یا اعراب کہیے، وہ انشاءاللہ چوتھی چیز ہے، چوتھا زاویہ ہے. جب اس پہ بات کریں گے تو تفصیل سے اس کو سمجھیں گے. اس میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ تھوڑا نیا کانسیپٹ ہے اردو زبان والوں کے لیے. اگرچہ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی اعرابی حالت سے فرق پڑتا نہیں تو ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. اور اردو بھی گرامر وغیرہ ہم لوگ کہاں پڑھتے ہیں، تو اس لیے ذرا کمزوری اس میں ہوتی ہے، تو مشکل لگتا ہے، لیکن مشکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال اونا اینا آپ کو لگانا ہے. کیا؟ اونا اینا. مذکر کے لیے اونا اینا. اب مسلمن مسلمون مسلمین، مؤمن مؤمنون مؤمنین، طالب طالبون طالبین. تو یہ اس طریقے سے اونا اینا لگاتے جائیے تو یہ مذکر سالم جمع بن جائے گی. جمع مذکر سالم ایسے بنے گی. ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں بس خالی آتن آتن لگانا ہے. ادھر اونا اینا، ادھر آتن آتن. آتن آتن. جب یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ مسلمتن مسلماتن، مسلمتن مسلماتن اور مسلماتن. مسلماتن مسلماتن، دو پیش اور دو زیر، یا ایک ہوگا. وہ تو آپ سب میں ہی ایسا کریں گے. اگر ال لگا دیں گے تو ظاہری بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ال آ جاتا ہے کسی اسم پر تو وہ معرفہ بنتا ہے. جب معرفہ بن جاتا ہے تو نکرہ کی علامت دو پیش اس پر اب نہیں رہتی، وہ ایک آپ پیش گرا دیتے ہیں، یا ایک زیر ہو تو ایک گرا، دو ہو تو ایک زیر گرا دیتے ہیں، دو زبر ہو تو ایک گرا دیتے ہیں. تو یہ آپ کو ہر حالت میں کرنا ہے، وہ تو ہمیشہ قاعدہ رہے گا جہاں پہ بھی آئے گی بات. تو خالی اسی میں نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ مسلمات میں ایسا کرنا پڑے گا، نہیں، مذکر کے لیے بھی ایسے کرنا پڑے گا. تو جہاں جہاں وہ آئے گا وہاں ایسے ہی کرنا پڑے گا. اس میں چونکہ تنوین آتی ہی نہیں مذکر والے میں، اس لیے اس کے بارے میں اس وقت نہیں لکھا. یعنی آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا المسلمون مسلمینا، اس میں تنوین آتی نہیں، مسلمونن نہیں ہے، وہ مسلمون نہیں ہے، مسلمون نہیں ہے، مسلمین نہیں ہے. تو وہاں تنوین ہے ہی نہیں، وہاں آتی آ ہی نہیں سکتی، وہ ڈیفالٹ ہے کہ ہوگی نہیں اس میں تنوین. تو اس وجہ سے وہاں نہیں تذکرہ کیا. لیکن مسلماتن میں اور مسلماتن میں چونکہ آ رہی ہے، اس لیے خالی ادھر یاد دہانی کرانے کے لیے لکھ دیا کہ ال لگائیں گے تو وہ تنوین کی جگہ ایک پیش لگایا جائے گا، یا ایک زبر یا ایک زیر. دیکھ لیجیے اسی طرح مسلمتن تھا، آپ نے الف اور تا لگا دیا. آتن مسلماتن، دیکھیے نا، میم کے بعد الف اور تا لگا دیا. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، یہ تو جمع آپ نے توڑ دیا، تو یہ مکسر ہونا چاہیے کیونکہ میم کے بعد لگا رہے ہیں آپ. تا کے بعد لگاتے مسلمتاتن ہوتا تب تو ٹھیک تھا، ہے نا. یہ آیا سوال ذہن میں؟ نہیں آیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تا ہے تو خالی مؤنث کی علامت ہے. لفظ تو اصل میں میم سین لام میم ہی ہے، مسلم. وہ تو ہم نے تا اضافی لگایا تھا، وہ اس کا ایکچوئل ورڈ نہیں ہے. یہ تو مؤنث بنانے کے لیے ہم نے لگایا اس کو. ٹھیک ہے. اسی لیے
یہ ہم نے توڑا نہیں ہے اصل میں. مسلمن ہی وہ لفظ تھا، اس میں تا لگا کے مؤنث بنایا تھا، تو اسی کی جمع بنانے کے لیے آتن بھی اس کے آخر میں لگائیں گے. دو تا نہیں لگانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ مؤنث بتانے کے لیے تا لگایا تھا، وہی مؤنث بتانے کے لیے لمبی تا یہاں موجود ہے جمع کے اندر. تو اب اس میں ضرورت ہی نہیں، اس کو یہ کنفیوژن نہیں ہوگی. کوئی مسلماتن کو دیکھ کے یہ نہیں سمجھے گا کہ مسلم کی جمع ہے یا مسلمتن کی جمع ہے. نہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے دیکھتے ہی کہ ایک تا آ گئی مؤنث کی تو بس کافی ہے، لمبی تا آ گئی کافی ہے. اس لیے اس تا کی جس کو مؤنث بنانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑی تھی ابتداً، اب اس کی ضرورت نہیں رہی. وہ جمع والی تا آ گئی تو دو تاؤں کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے اس سے ذہن میں اختلاف یا اشتکال نہیں آنا چاہیے. اسی طرح مسلماتن 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 مؤمناتن 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 طالباتن طالباتن طالباتن، یہ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے. اب ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض جمع مذکر بھی آ جاتے ہیں اور مؤنث بھی آ جاتے ہیں ایک ہی سے. ہے لفظ مذکر، ہے لفظ مؤنث، سنتن سنتن سنہ، ایک بہت اکا دکا لفظ ہے، کم لفظ ہے، یعنی آپ کے ہمارے لیے کم ہی الفاظ ہیں جن کے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. لیکن اس سے زیادہ پریشان مت ہو، یہ ایکسیپشن ٹو دا رول ہے. یہ بات نبی سمجھ میں آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سنتن کے آگے تو گولتا ہے، اس کی جمع مؤنث آنی چاہیے تھی، سناتن سناتن آنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. سنتن سال، اس کے معنی اتنے سال، اس سال ایسا ہوا. السنہ سنہ، سن اردو میں بھی بولتے ہیں نا آپ، یہ فلاں سن میں پیدا ہوئی، وہی ہے. تو یہ سنتن عربی میں ہوتا ہے، سن مذکر کے طور پہ عربی میں نہیں آتا، سنتن آتا ہے، سنتن. تو اس کی جمع جو ہے سنونا اور سنینا آتی ہے، اور مؤنث بھی آتی ہے جمع سنوات، یہ بھی آتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ایسے کچھ لفظ ہوتے ہیں کہ جس کے مذکر مؤنث دونوں طرح کی جمع آ جایا کرتی ہے. گو وہ لفظ خود سنتن مؤنث ہے اس لیے کہ اس میں تا لگی ہوئی ہے. یہ ایکسیپشن. ایک ایکسیپشن اور ذہن میں رکھیے کہ کلیکٹیو ناؤن کا بھی ایک کانسیپٹ ہے جو ہر زبان میں ہوتا ہے، کہ گروپ کا نام، قوم مثلا، قوم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لوگ، اس کی کوئی واحد نہیں آتی، یہ خود ہی جمع ہے، تو اسم الجمع کہلاتا ہے. رہتن بھی اسی طرح کا لفظ ہے، گروپ آف پیپل، گروپ لوگوں کا ایک گروہ. تو ان کے لیے جمع لانے کی ضرورت، واحد لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے اندر خود ہی جمع موجود ہے. ایک اور بات آخری اور اس کے بارے میں، جمع عاقل اور جمع غیر عاقل. جمع غیر عاقل دینی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان، فرشتے اور جن یہ ذوی العقول ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس عقل ہے. ان کے علاوہ جو ہے ان کے پاس بہرحال کچھ تو عقل ہوتی ہے کہ اپنا کھانا پینا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن ایسی عقل نہیں ہوتی جس سے وہ صحیح غلط کی تمیز کر پائیں، جیسا کہ انسان کر پاتے ہیں یا جن کر پاتے ہیں یا فرشتے کر پاتے ہیں. تو انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو غیر عاقل کہتے ہیں، غیر عاقل، ان انٹیلیجنٹ بینگ. تو جو غیر عاقل ہیں ان کی جمع، ان کے بارے میں ایک قاعدہ ہے، وہ یہ کہ ان کو ایک گروہ سمجھا جاتا ہے، ایک گروپ کے طور پر. اور گروپ کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے جماعت. تو جماعت غیر عاقل، غیر عاقل لوگوں کی ایک گروہ ہے. تو جماعتن، جماعتن کو عربی میں اگر لکھیں گے جین میم عین، جین میم الف عین اور گول تا، جماعہ ایسے لکھتے ہیں. لمبی تا اردو میں ہم لکھ دیتے ہیں جماعت، لیکن وہ اصل میں گول تا ہوتی ہے. مؤنث کا لفظ ہے یہ، مؤنث بھی اور واحد کا لفظ ہے، مؤنث واحد. تو یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب بھی ان کی جمع آتی ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے واحد مؤنث کے طور پر، بھلے وہ کچھ بھی ہو. مثلا گھر ہے، گھر مذکر ہے، گھر کی جب جمع آپ لیتے ہیں نا بیوتن، تو اب یہ بیوتن کو ایز اے گروپ لیا جائے گا. بہت سارے گھر ہیں جماعت کے معنی میں لے کر، ان میں موصوف صفت کی کورسپونڈنس کرنے کے لیے جب صفت لگائیں گے تو صفت بھی واحد مؤنث لگائیں گے. بہرحال یہ بات تھوڑی مشکل ہے فوراً سمجھنا، جن کو سمجھ میں پہلے آئی ہوئی ہے، کیونکہ کچھ لوگ پرانے ہیں جنہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے تو ان کے لیے بات سمجھنا آسان ہوگی، لیکن باقی لوگ اس کے بارے میں ابھی اس کو اگنور کر دیں. یہ میں نے صرف اشارہ کر دیا، بعد میں انشاءاللہ دوبارہ اس کا تذکرہ آئے گا. جیسے ایام معدودہ، ایام یوم کی جمع ہے. یوم، یہ قرآن میں آیا ایام معدودہ ہے نا. ایام یوم کی جمع ہے. یوم غیر عاقل ہے کیونکہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتے. تو اس کی جمع، اب اسی کی صفت لانا چاہ رہے تھے گنتی کے دن، اس کی صفت لانا چاہ رہے تھے گنے ہوئے دن.
معدود سے. تو ایام تو جمع ہے, تو جمع کے لیے جمع کا لانا چاہیے تھا. موصوف صفت میں بتایا تھا ہر چیز میں اعتبار کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کے مطابقت ہوتی ہے, کورسپونڈنس. لیکن یہاں چونکہ غیر عاقل جمع ہے تو اس میں اعتبار کرتے ہیں اس کی جماعت کا. تو جماعت پوری ہو گئی اور وہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ لے آتے ہیں. گو کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ جمع کا صیغہ لے آئے, لیکن بہت کم ہوتا ہے. جیسے ایامن معدودات بھی قرآن میں آیا ہے, لیکن ایک ہی ایگزامپل ہے, ایسی اکا دکا ایگزامپل ہوتی ہیں. عموماً اس کے لیے واحد مؤنث کا ہی صیغہ لاتے ہیں. اب آپ کو وہ جو لسٹ جہاں دکھائی تھی شروع میں, اور اس میں کہا تھا ایک ایکسیپشن ہوگی, وہ یہی ایکسیپشن تھی. وہ کیا کہ اگر جمع غیر عاقل ہو اور اس کی بات ہو رہی ہو, جیسے مثلا ہم کہیں ایک قلم ہے اور وہ ٹوٹا ہوا ہے, تو کہیں گے قلم مکسور, ہے نا, یا چلے قلم جدید, نیا قلم, نیا قلم, ایک نیا قلم, تو کیا کہیں گے قلم جدید, ایک نیا قلم. ٹھیک ہے. دو ہوتے تو کیا کہتے قلمان جدیدان, ہے نا. اب اس کی جمع لے آئیے. قلم کی جمع ہوتی ہے اقلام, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی اقلام. تو بہرحال اقلام قلم کی جمع, مطلب قلم. اب کہہ رہے ہیں کہ نئے قلم, تو اب یہ قلم کی اقلام جو جمع آئی ہے ایک جماعت کے طور پہ لی جائے گی. تو اب اس کے لیے جمع کا نہیں لائیں گے صفت, بلکہ صفت واحد مؤنث کی لے آئیں گے. اقلام جدیدتن, اب اس کو مؤنث بنا دیں گے کیونکہ وہ جماعت ہو گئی ہے, قلموں کی ایک گروہ ہو گیا ہے. اس گروہ کو مؤنث کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا کیونکہ جماعت کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہے اور واحد ہے. تو کہیں گے اقلام جدیدتن. ٹھیک ہے. بس اگر نہیں سمجھ میں آئی, اس سے کوئی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے اس پہ بات ہوگی. تو یہ گردان اس میں آپ کو یاد ہونی چاہیے, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انت انتما انتم, انتی انتم انتن, انا نحن. اسی طرح آپ کو یہ بھی یاد ہونی چاہیے عبد عبدا عبدو عبدت عبدتا عبدنا, عبدتا عبدتما عبدتم, عبدتی عبدتما عبدتن, عبدتو عبدنا. یہ کل 14 صیغے جو استعمال ہوتے ہیں. درسا کا پھر ہم نے کیا تھا کہ درسا, درسا الف لگا دیں, درسو واو اور الف لگا دیں, درست تا لگا دیں, درستا دو عورتوں کے لیے ہوگا, درسنا. درسنا یہ جو نون ہے نا, یہ نون نسوہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ نون نسوہ. مطلب یہ کہ یہ نون عورت ہونے کی علامت ہے. یہ بھی فعل میں آپ کہیں گے عورت کی علامت تو گولتا ہوتی ہے, وہ اسم میں ہوتی ہے. فعل یعنی افعال کے اندر نون جمع کی بھی علامت ہوتی ہے, تثنیہ کی بھی علامت ہوتی ہے, اور نون نساء کی عورت ہونے کی بھی علامت ہوتی. تو یہاں یہ نون جو ہے یاد رکھیے گا کہ نون نسوہ ہے, عورت ہونے کی علامت. درست, درستا یہ تو پڑھتا ہے, درستما, درستم, درستی, درستما, درستن. یہاں بھی جو نون ہے یہ بھی عورت ہونے کی علامت ہے. تو یہ بھی نون دونوں نون نسوہ کہلاتے ہیں. نون نسوہ, نسوہ نساء کی جمع نسوتن بھی آتی ہے, یعنی امراتن کی جمع نساؤن بھی آتی ہے اور نسوتن بھی آتی ہے. تو دونوں ہے. وقال نسوتن فی المدینہ, قرآن کے اندر نسوتن بھی آئی ہے, اور نساء تو ہے ہی, سورت کا بھی نام ہے باقاعدہ, یا نساء النبی. تو جگہ جگہ نساء کا بھی لفظ آتا ہے, لیکن نسوتن بھی اس کی جمع ہے. تو امراتن کی جمع بعض اوقات عربی زبان میں ایک لفظ کی جمع اس کے لفظ کے علاوہ سے بھی آ جاتی ہے. تو امراتن کی جمع نساؤن اور نسوتن. تو یہ نون نسوہ ہے, یعنی عورتوں کا نون, ایسا نون جس سے عورت ہونے کی علامت پتہ چلے. یہ فعل کے اندر ہے. تا اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ وہ اسم میں ہے, یہ نون فعل کے اندر ہے. ماضی کا ہم نے مجہول کا بھی صیغہ پڑھ لیا تھا پچھلے ہفتے, کہ دوریسا بتایا تھا کہ دراسا فعالا کا وزن ہے, اس کو فعیلا دوریسا کے وزن پہ اگر پڑھا جائے تو پورا صیغہ ویسے ہی رہے گا, بس خالی پہلے دوسرے جو حرف ہیں فا کلمہ اور عین کلمہ. دراسا فعالا, اس کو دوریسا یعنی فعیلا کر دیا جائے تو فعیلا, فعیلو, فعیلت, فعیلتا, فعلنا, پورا ایسے ہی چلے گا. ہر ایک فعل کے لیے ایسے ہی چلے گا جو ثلاثی مجرد کے ہیں, 6 ابواب. تو یہ 12 صیغے اس کے ہو گئے. ٹھیک ہے, یا 14 سوری, کیونکہ ان کے یہ جو 6 میں سے صرف 2 ہی اور چلتے ہیں, تو 14 بنتے ہیں 18 کی جگہ. آج ایک نیا پڑھ لیتے ہیں, مضارع کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے, کیونکہ مضارع کا آج سبق کتاب الاساسی میں بھی تھوڑا سا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مناسبت ہو جائے گی, دونوں میں اتفاقی طور پر ہو رہی ہے, جو اچھی بات ہے. بتایا تھا کہ ماضی ہوتا ہے
اور مضارع ہوتا ہے. مضارع یعنی حال اور استقبال، موجودہ ٹائم اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بتایا کہ اس کے اندر علامت مضارع کوئی نہ کوئی پائی جائے گی. علامت مضارع کون سی ہے؟ 4 حرف ہے، الف تا یا نون. اس کو عام طور پہ ہمارے یہاں اتین کر کے یاد کرتے ہیں. میں پسند کرتا ہوں کہ اس کو نأتی کہا جائے، کہ ہم آتے ہیں. نأتی، ہم آتے ہیں، ہم آتے ہیں. نأتی، اتا یأتی کے معنی ہوتے ہیں آنا. تو نأتی، تو اس طرح سے آپ یہ یاد کر لیں گے، نون الف تا یا. تو اس کی ترتیب بھی بنی رہتی ہے. جمع متکلم، واحد متکلم، غائب اور ان کے صیغے، متکلم، مخاطب اور غائب کے صیغے. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ نون جو ہے، یہ نون مضارع کا جو ہے، علامت مضارع، یہ شروع میں آتا ہے. اور جبکہ نون نسوہ مضارع میں بھی آتا ہے تو آخر میں آتا ہے. تو دونوں نون ایک میں ہو سکتے ہیں، یعنی ایک میں نہیں ہوں گے، ایک یعنی مضارع کی گردان میں جب ہوں تب بھی آپ سمجھ جائے گا کہ بھائی نون دیکھ رہے ہیں تو بھائی شروع میں دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں دیکھ رہے ہیں. تو آخر میں اگر نون ہوگا تو یہ علامت مؤنث کی ہو سکتی ہے، شروع میں ہو تو مضارع میں یہ جمع متکلم کی ہوتی ہے. وہ بھی صیغہ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. ذرا بھاری سلائیڈ ہے، اور اس لیے کہ 14 کے 14 صیغے ساتھ لکھ دیے ہیں اور ماضی کے ساتھ لکھ دیے ہیں، اس لیے کہ تاکہ آپ کو دونوں کو کمپیئر کرنے میں آسان ہو. تو دیکھیے، عبادہ کے مطلب اس ایک مرد نے عبادت کی، آپ پڑھ چکے ہیں نا ماضی کے اس میں. وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا مستقبل میں، تو اس کے لیے دونوں ایک ہی صورت، ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، یعبدو، یعنی مضارع اس کا ایک ہی آئے گا. عبدہ سے یعبدو، آپ نے قرآن میں جگہ جگہ یعبدو تعبدو سنا ہے نا، بس وہی یعبدو کا مطلب وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا. اس کا پھر تسنیہ کیسے آتا ہے؟ عبدا کا جو الف ہے وہ آگے رہتا ہے لیکن نون بھی آتا ہے، یہ نون اعرابی کہلاتا ہے. یعبدانی، یعبدو یعبدانی، یعبدون، تعبدو تعبدانی، یعبدنا، تعبدو تعبدان، تعبدون تعبدین، تعبدان تعبدنا، اعبدو نعبدو. تو شروع میں جو سبز رنگ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یا کر کے تا پھر آ رہے ہیں، یا تا 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 تا، پھر یہ حمزہ شروع میں یعنی الف اور آخر میں نون. تو یہ نأتی ہے، نیچے سے اگر لے کے چلے تو نأتی. یہ علامت مضارع ہے، علامت مضارع ہے. نأتی، نون، حمزہ، تا اور یا شروع میں اگر لگے ہوں کسی بھی فعل کے شروع میں، اسم کے شروع میں نہیں، فعل کے شروع میں، تو ان کو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ مضارع کا لفظ ہے، یعنی یہ افعال مضارعہ ہے، مستقبل کے افعال ہیں یا حال کے ہوں گے. اب آخر میں جب آپ ان کے دیکھتے ہیں تو کچھ کے آخر میں آنی لگا ہوا ہے. آنی آپ کو معلوم ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جو بھی آپ افعال میں بھی پڑھ چکے، آنی، عینی، عینی. تو خالی آنی جو ہے یہ مضارع میں بھی استعمال ہو جاتا ہے تثنیہ کے لیے. جمع میں آج آپ نے پڑھا سالم کے اندر کہ مذکر میں اونا، یہ بھی جمع کی علامت یہاں استعمال بھی ہوتی ہے. یعبدون فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، بس یعبدینا نہیں استعمال ہوتی، یعبدون ہی خالی استعمال ہوتی ہے. جیسے آنی، آنی دونوں میں مرفوع استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سے نیچے آ جائیے تو تعبدین، یہ عورت کے لیے، انتی کے لیے تعبدین، یہ سب اعرابی ہیں. بس یہ جو دو ہے، یعبدنا اوپر سے چھٹا اور 12واں، عورتوں کی جماعت کی بات جب بھی ہوگی تو اس میں جو نون ہے یہ بھی نون نسوہ ہے. یعبدنا تعبدنا، یہ دونوں علامتیں عورتوں کی ہیں. ان سے شروع میں تا لگا ہوا ہے، ادھر شروع میں یا لگا ہے. یعبدنا سے پتہ چلا کہ غائب ہے، اور نون سے پتہ چلا کہ یہ نون نسوہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اور یا لگنے سے پتہ چلا کہ یہ غائب کا ہے اور مضارع ہے. وہ ساری عورتیں عبادت کرتی ہیں یا کریں گی. اور تعبدنا سے پتہ چلا کہ یہ جو تا ہے یعنی 12واں ہے، تا سے پتہ چلا مضارع ہے اور حاضر ہے، سامنے عورتوں کی بات ہو رہی ہے. اور نون سے پتہ چلا کہ جمع عورتیں ہیں، کیونکہ نون
جو عورتوں کے لیے آتا ہے وہ جماعت عورت کے لیے آتا ہے ہمیشہ، واحد عورت کے لیے آخر میں نون نہیں آتا. یہ بھی ایک نقطہ ذہن میں رکھے تو آسانی ہو جائے گی. وہاں پر بھی یہی ہے، ماضی میں بھی دیکھیے عبدتن اور اوپر عبدنا، تو ان دونوں میں بھی نون جو آتا ہے یہ جمع کے لیے، تو عورتوں کے لیے اسی لیے کہا نون نسوہ، جماعت عورت کے نون کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے، واحد عورت کے لیے تسنیہ کے لیے نہیں آئے گا. اس کے لیے جو آئے گا وہ الگ ہے، تعبدینہ جیسے آ رہا ہے، تعبدان جیسے آ رہا ہے وہ الگ ہے، وہ علامت تسنیہ ہے. علامت عورت جو ہے، علامت نساء، نون نسوہ جسے کہتے ہیں، وہ صرف جماعت عورت کے لیے آئے گا، سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کی جمع عورتیں جو ہیں ان کے لیے ماضی میں بھی آ جائے گا اور مضارع میں بھی آ جائے گا. اس سے عورتیں پتہ چل جائیں گی، اور شروع میں علامت مضارع لگا ہوگا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. تھوڑا بھاری ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا بار بار اعادہ ہوتا رہے گا. اب یہ مضارع کی گردانیں اگلے، اس کے بعد ہم مزید گردانیں جو ہے کچھ دو تین ہفتے تک انہی کی کریں گے، مختلف الفاظ اور اس کے گردانیں، لیکن ساتھ ساتھ عبد یعبد، نصر ینصر، ضرب یضرب، اس طرح سے کریں گے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑ جڑ کے چلتی رہیں. تو اگلے ہفتوں میں ایک دو ہفتے تک ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس سے یہ سب چیزیں ذرا پختہ ہو جائیں گی، لہٰذا زیادہ فکر نہ کریں. یا تو بس خالی آپ دونوں کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیجئے کہ دیکھیے روٹ لیٹرز آپ کو جو نظر آ رہے ہیں وہ تو لال سے ہے نا. روٹ لیٹرز، اس سلائیڈ کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روٹ لیٹرز وہ تین جو ہے حروف اصلی وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، عین با دال، وہ سب میں ایک ہی ہوں گے دونوں طرف. آخر میں جو ماضی کے اندر علامتیں لگی ہیں، دو عورتوں کے لیے تو نون جمع لگی ہوئی ہے، باقی سب میں حاضر اور غائب کی علامتیں لگی ہوئی ہیں، اعرابی حالتیں. اور مضارع میں شروع میں علامت مضارع لگی ہوئی ہے اور آخر میں ان کی اعرابی حالتیں، اور دو عورتوں کے لیے دو عورتیں جمع کے صیغے لگے ہوئے، یعنی جو بھی حرکت ہے ان کے لیے نون لگا ہے. تو اس سے آپ دونوں کو کمپیئر کرتے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اسٹرکچر بن رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح پریکٹس چلتی رہے گی تو یہ کور ہو جائے گا، فکر کی بات نہیں ہے. ابھی یہ نیا اسٹرکچر ہے تو شاید مشقت لگے، لیکن اس پر بلڈ اپ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے، آسانی فرمائے سب چیزیں سیکھنے سمجھنے کے لیے. بس اس گردان کو یاد کر لیجیے، جیسے عبدہ کو کیا ہے اسی طرح یعبد یعبدان یعبدون تعبد تعبدان یعبدن تعبد تعبدان تعبدون تعبدین تعبدان تعبدن اعبد اعبد. یہ اس طرح بچپنے میں جیسے ہم نے رٹ لیا ہے، آپ بھی ایسے ہی رٹ لیجئے ٹائمز ٹیبل کی طرح. اگر نہیں رٹیں گے تو ہمیشہ پریشانی کچھ نہ کچھ رہے گی. بس یہ رٹا اس پہ لگانا سمجھ لیجئے کہ آپ پر لازم ہے، پھر آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. اللہ حافظ کا معاملہ فرمائے. آپ جانتے ہیں سبورہ، مساحہ اریزر ڈسٹر وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مکتبہ، بطاقہ لائبریری کارڈ، لائبریری. خریطہ نقشے کے لیے، حامل سٹینڈ. فوقہ کا لفظ استعمال کرتے کسی چیز کے اوپر ہونے کے لیے، سبورۃ فوق حامل، بورڈ سٹینڈ کے اوپر ہے. پھر یہ ٹریفک کے بارے میں، سفر کے بارے میں کچھ آئی تھی باتیں، مرور ٹریفک. سیارہ گاڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں، حافلہ بس، شاحنہ ٹرک، دراجہ بائسیکل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اشارۃ مرور ٹریفک لائٹ، سگنل وغیرہ جو ہے ان کے لیے، احمر، اصفر، اخضر. قف امر کا صیغہ، یعنی کمانڈ کیا جا رہا ہے کہ بھئی رک جاؤ، لال بتی ہو تو اس کا مطلب ہے رک جاؤ. استعد تیار ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ. اور سر چلو، سارا یسیر سے سر امر کا صیغہ ہے. رجل مرور ٹریفک کانسٹیبل جو ہے اس کے لیے، وہ مرد جو ٹریفک پہ ہوتا ہے. موقف سیارات، موقف وقف کرنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ. سیارات گاڑیوں کی جمع ہے، گاڑی. سیارتن اس کی جمع آئی تھی نا، سیاراتن، سیاراتن سیاراتن. تو موقف سیاراتن ایسے ہوگا، مضاف مضاف الیہ. رخصت القیادہ ڈرائیونگ لائسنس. بتایا تھا قیادہ جب آگے سے چلا رہے ہوں، لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں، اور پیچھے سے اگر لیڈ کریں ہکا رہے ہوں تو سیاقہ یعنی سائق. طریق راستے کے لیے، وے. محطہ اسٹیشن. شمال جنوب، شرق غرب، نارتھ، یہ جو علامت ہمارے وہ ہے ڈائریکشنز. بوصلہ کمپس. سوق بازار کو کہتے ہیں السوق. لحوم لحم کی جمع، گوشت. سمک مچھلی، دجاج مرغی کا گوشت. اور جزار
قصائی، خبز روٹی، بیض انڈے، حلیب دودھ، لبن بھی کہتے ہیں، اور جبن پنیر، برتقال یہ مالٹا کینو وغیرہ اورنج وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، نارنگی، تفاح سیب، موز کیلا، جزر گاجر، خیار کھیرا، طماطم ٹماٹر کے لیے، بطاطس آلو، بصل پیاز کے لیے، ارز چاول، ذرہ گیہوں مکئی کیا کہتے ہیں اس کو، اور بھی کورن، حذاء جوتے، فستان یہ فراک لمبا ڈریس، نقود نقد کی جمع پیسہ کیش، اور یہی الفاظ دوبارہ آگے آ گئے. ٹھیک ہے، اس میں پھر بتایا تھا کہ ہاذا لگا کے ہر چیز کو مذکر کو بلایا جائے گا، ہاذا فلاں، ہاذا جو بھی چیز ہو، انہوں نے آگے یہاں دیا جیسے ہاذا موز، ہاذا تفاح، ہاذا بیض، اس طریقے سے. پھر ایک فی میں کے معنی میں، الکتاب فی الحقیبہ، کوئی چیز کسی میں ہے، یہ حرف جر میں سے ہے تو الکتاب فی الحقیبتی، کتاب بستے میں ہے. الطباشیر فی الصندوق، چوکس یہ ڈبے میں ہے، باکس میں ہے، اس طریقے سے. تو بی کا، تو آج یہ افعال کچھ بتا رہے ہیں، افعال پڑھیں گے. افعال فعل کی جمع افعال، یہ مضارع کے افعال بتا رہے ہیں جو آج ہم نے گردان شروع کی ہے. مختصر اس کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے یہ واحد مذکر غائب کی بات ہو رہی کہ وہ ایسا کرتا ہے یا کرے گا. تو کرتا ہے یہاں پر وہ کر رہا ہے، اس معنی میں بھی کر سکتے ہیں. تو یمشی، مشا یمشی، مشا ماضی کا صیغہ، یمشی، یمشی کے معنی وہ چلتا ہے، وہ ایک آدمی چلتا ہے، یمشی. یجری وہ دوڑتا ہے، یس یا دوڑ رہا ہے، یسعدو وہ چڑھ رہا ہے، ینزلو وہ اتر رہا ہے، یجلسو وہ بیٹھا ہے، یقف وہ کھڑا ہے، یتوضأ یعنی وہ وضو کر رہا ہے، یکبر وہ تکبیر کہہ رہا ہے یعنی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، یصلی وہ نماز پڑھ رہا ہے، صلاۃ ادا کر رہا ہے، یرکع وہ رکوع کر رہا ہے، یسجد وہ سجدہ کر رہا ہے، یسلم وہ سلام کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے، یأکل وہ کھا رہا ہے، یشرب وہ پی رہا ہے، یکتب وہ لکھ رہا ہے، یقرأ وہ قرات کر رہا ہے یعنی ریڈ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ینام وہ سو رہا ہے، یسبح وہ تسبیح کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ وغیرہ پڑھ رہا ہے، یضحک وہ ہنس رہا ہے، یبکی وہ رو رہا ہے، یفتح وہ کھول رہا ہے، یغلق وہ بند کر رہا ہے، باب کو دروازے کو بند کر رہا ہے، یخرج وہ نکل رہا ہے، یدخل وہ داخل ہو رہا ہے. تو یہ سارے انہوں نے کچھ، وہ تو تصویر دیکھ کے خود ہی آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور آدھے لفظ تو ایسے ہیں کہ جو آپ کی اپنی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. تو اسی لیے ذرا ان کو پریکٹس کر کے پکا کر لیں گے تو ان سب کے ماضی اور مضارع انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں گے، تاکہ ہمیں تھوڑا سا پکا ہو جائے کہ بھئی ماضی میں اس کو یہ کہتے ہیں، مضارع میں اس کو یہ کہتے ہیں. اس طریقے سے یہ انشاءاللہ تعالی یہ والا سبق دیکھیں گے. تو یہ بہت اہم جو ہے آج کا یہ جو انہوں نے الفاظ کا ایک ذخیرہ ہمارے سامنے رکھا ہے، بہت اہم ہے. تو اس سے بہت ساری چیزیں آپ خود بنا پائیں گے آگے جملے. تو ان کی فکر کیجئے، ان الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے. اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اسی طرح ان کی تدریبات بھی ساری اسی کے بارے میں ہے، تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. انہی کو بار بار انہوں نے دہرایا ہے کہ لکھیں گے کیسے، میم بیچ میں آئے گا تو کیسے، اسی طریقے سے. یہ اس کی ایک اچھی ایکسرسائز ہے، لیکن اس کو اگلے ہفتے کریں گے کیونکہ آج تھوڑا سبق بھاری ہو گیا ہے، نحو کے اندر بھی زیادہ، اور یہ خود الفاظ بہت سارے نئے ہیں. تو اس کو انشاءاللہ یہاں سے لے کر چلیں گے اگلی مرتبہ. آپ لوگ ابھی بھی اسکرین دیکھ سکتے ہیں کیا قصص النبیین کی؟ جی ٹھیک ہے جی. تو ہم یہاں تک پہنچے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی بات چل رہی تھی. رؤیا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا خواب، رؤیا خواب ابراہیم. یہ غلطی سے ابراہیمو ہے، غلط رؤیا ابراہیمہ ہونا چاہیے، مضاف الیہ ہے، مجرور ہونا چاہیے، اور حالت جری میں اس پر بھی فتح آتا ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے. جنہوں نے عربی کچھ پڑھی ہے ان کے لیے
بہرحال رؤیا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا خواب. وعاد ابراہیم، عادہ یعودو کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، تو لوٹے ابراہیم یعنی پلٹ کے آئے دوبارہ، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئے ہوں گے، الی مکہ، مکہ کی طرف، بعد مدت، کچھ مدت کے بعد، کچھ وقت کے بعد ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر دوبارہ مکہ آئے، کیونکہ چھوڑ گئے تھے اپنی بیگم کو بھی اور بچے کو بھی. وَلَقِيَ اسماعیل، اور ملاقات کی انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے. وَلَقِيَ حاجر، اور وہ انہوں نے ملاقات کی حاجر سے یعنی اپنی بیگم صاحبہ سے. وَفَرِحَ ابراہیم، اور خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام بِوَلَدِهِ اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل سے، یعنی ان کو دیکھ کے خوش ہوئے. وَكَانَ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام ولدن صغیرن، چھوٹے بچے تھے. دیکھیں موصوف صفت ہے ولدن صغیرن، اسی کی صفت لائے ہیں، اسی حد، دونوں پر زبر ہے، دونوں نکرہ ہے، دونوں مذکر ہے، اور دونوں پہ آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے نا. ولدن صغیرن، واحد کے صیغے، چھوٹے بچے تھے. یجری، دوڑ رہے تھے، اوپر بھی یہ آج سبق میں آیا تھا نا یجری. ویلعب، اور وہ کھیل رہے تھے. ویخرج، اور وہ نکلتے تھے، مع والدہ، اپنے والد کے ساتھ، یعنی ابا کے ساتھ جیسے بچے کھیلتے ہیں دوڑتے تھے. یجری، دوڑنا، یلعب، کھیلنا، یخرج، نکلنا، مع والدی، تو یجری اور یخرج یہ دونوں آئے ہیں. وکان ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام یحب، محبت کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام سے، جداً، بہت زیادہ. وذات لیلۃ، ایک رات، رآ، دیکھنا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فی المنام، نیند میں، منام نیند کو کہتے ہیں، نیند میں دیکھا، انہو، یہ کہ وہ یذبح، ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو. وکان ابراہیم علیہ السلام نبیا صادقا، موصوف صفت دوبارہ کہ سچے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. وکان، اور تھا، منامہ، ان کا خواب، منامن صادقا، سچا خواب، یعنی منامہ ان کی نیند میں جو خواب آتا ہے، تو منام نیند کے لیے بھی اور منام خواب کے لیے بھی اسی سے کنایتاً اس کو کہہ دیتے ہیں کہ میں نے نیند میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا، ایک ہی بات ہے. تو منام خواب کے معنوں میں، تو تھا ان کا خواب منامن صادقا، کہ سچا خواب تھا. وکان ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے خاص دوست تھے. فارادہ، تو انہوں نے ارادہ کیا، ان یفعل، کہ وہ کریں، ما امرہ اللہ، جو حکم دیا ان کو اللہ نے، یعنی جس بات کا ان کو اللہ نے حکم دیا، فی المنام، خواب میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ کریں وہ جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا خواب میں. تو وقال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسماعیل علیہ السلام سے، انی ارا فی المنام، کہ میں دیکھتا ہوں اپنے خواب میں، انی، یہ کہ میں، اذبحوک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو دیکھ، ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، یعنی کیا خیال ہے تمہارا. قال، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے ابا، اے پیارے ابا، افعل ما تؤمر، کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدونی، آپ مجھے ضرور پائیں گے. اب یہاں مضارع کا ترجمہ تجدو، یہ ہے تو مضارع، لیکن یہاں پہ ترجمہ کریں گے مستقبل کا، اس لیے کہ سین آ گئی، یہ سین علامت استقبال ہے، یعنی مستقبل بتاتی ہے. تو آپ ضرور پائیں گے مجھے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. وَأَخَذَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے لیا اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل معہو، اپنے ساتھ، وَأَخَذَ، اور لیا، سکینن، ایک چھری لی ساتھ، چھرا. وَلَمَّا بَلَغَ، جب پہنچے، بلغ مانے پہنچنا، ولما کے مطلب ہوتا ہے جب پہنچے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم منا پہنچے، ارادہ کیا، ان یذبح، کہ وہ ذبح کریں، اسماعیل کو. واضطجع اسماعیل، تو لیٹ گئے اسماعیل علیہ السلام، علی الارض، زمین پہ. واراد ابراہیم، اور ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ان یذبحہ، کہ وہ ان کو ذبح کرے. فوضع، تو رکھا، السکین، چھری کو، علی، پر،
حلقوم اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی حلق پہ. یہ جو حلقوم کا مطلب ہوتا ہے جو سانس کی جو نالی آپ کے تھوڑی کے نیچے ہوتی ہے جہاں چھری پھیری جاتی ہے گردن پہ بالکل، تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، حلقوم پر. ولیکن اللہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یحب، یہ پسند کرتے تھے، ان یرا، کہ وہ دیکھیں، هل یفعل، کہ کیا کرتے ہیں، خلیلہ، ان کے دوست، ما یأمرہ، جس کا ان کو انہوں نے حکم دیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے دوست وہ کام کرتے ہیں جن کا کہا گیا ہے. وَهَلْ يُحِبُّ اللَّهَ، کیا وہ اللہ، اور یہ کہ کیا وہ محبت رکھتے ہیں اللہ سے، اکثر، زیادہ محبت رکھتے ہیں اللہ سے، او یحب، یا یہ کہ وہ محبت کرتے ہیں ابنہ، اپنے بیٹے سے، اکثر. یعنی اور یہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ابراہیم اپنے رب سے یعنی اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے بیٹے سے. وَنَجَحَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْإِمْتِحَانِ، نجح مانے کامیاب ہو گئے، کامیاب ہوئے ابراہیم علیہ السلام امتحان میں. فَأَرْسَلَ اللَّهُ، تو بھیجا اللہ نے جبریل کو، جبریل، اللہ نے جبریل کو بھیجا، بِكَبْشٍ، ایک مینڈھے کے ساتھ. کبش کہتے ہیں مینڈھے کو، کبش. بِكَبْشٍ، کبش کے ساتھ بھیجا، یعنی کبش لے کر بھیجا، من الجنت، جنت سے. وقال، اور فرمایا، اذبح هذا، کہ ذبح کر دو اس کو. وقال اذبح هذا، یعنی ابراہیم علیہ السلام گویا جبریل نے کہا کہ ذبح کیجئے اس کو. ولا تذبح اسماعیل، یا اللہ نے خود کہا، دونوں کا امکان ہے. اور اسماعیل کو ذبح نہ کیجئے. وَأَحَبَّ اللَّهُ، اور پسند آیا اللہ کو، عمل ابراہیم، ابراہیم کا عمل. فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ، تو انہوں نے، اللہ نے یعنی حکم دیا تمام مسلمانوں کو. دیکھیں مسلمون، مسلمین، مسلمینہ ہے نا، یہ اونا اینا اینا، یہ جمع کے صیغے، یہ یہاں پر آیا اینا، اس لیے کہ مفعول ہے، مفعول حالت نسبی میں ہوتا ہے اس لیے. تو اللہ نے حکم دیا مسلمین، مسلموں کو، بالذبح، ذبح کرنے کا، فی عید الاضحیٰ، عید اضحیٰ پر، صلی اللہ علی ابراہیم الخلیل وسلم. اللہ رحمت نازل فرمائے ابراہیم خلیل پر اور سلامتی بھی. وصلی اللہ علی ابنہ اسماعیل وسلم، اور اللہ رحمت نازل فرمائے ان کے بیٹے اسماعیل پر اور سلامتی بھی. اس کو انشاءاللہ تعالی یہاں چھوڑتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.